والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ سورہ نساء کا خلاصہ یہ ہے، اس سورت کا نام سورۃ النساء ہے، عورتوں کی سورت۔ قرآن کریم میں دو صورتیں ہیں جو عورتوں کے نام پر ہیں، ایک یہ ہے سورۃ النساء الکبریٰ، دوسری سورۃ الطلاق ہے سورۃ النساء الصغریٰ۔ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن انسانی طبقوں کو بہت زیادہ پیسا جا رہا تھا، جن کے حق کو بہت زیادہ پامال کیا جا رہا تھا، ان میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ نکاح میں عموماً ان کی مرضی کو مد نظر نہیں رکھا جاتا تھا، مہر دینے میں عورت کے ساتھ بے ایمانی کی جاتی تھی، یا دیتے نہیں تھے، اگر دے دیا تو چھین لیتے تھے۔ وراثت میں عورت کا کوئی حق نہیں تھا۔ ایسے ایسے ظلم تھے کہ اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو بعض عرب قبائل ایسے بھی تھے کہ باپ کے نکاح میں جتنی عورتیں ہیں وہ بیٹے کی ملکیت ہو جائیں گی۔ ایسے ایسے واقعات بھی تھے۔ قرآن کریم نے سورہ نساء میں عورتوں کا، یتیموں کا، غلاموں کا حق کھول کر بیان کیا، چونکہ غلاموں کے ساتھ بھی وہاں بہت بے انصافی تھی اور یتیموں کے ساتھ بھی بہت زیادہ بے انصافی تھی۔ اسلام نے انسانیت کے تمام طبقات کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ اسلام جو ہے وہ پوری انسانی برادری میں حقوق کا جو توازن ہے اس کو بہت خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو برقرار رکھتا ہے۔ قرآن کریم نے چونکہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اس لیے گفتگو کو یہاں سے شروع فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ یعنی ان سارے احکامات پر عمل کرنا اس مسلمان کے لیے بالکل آسان ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو بھائی کس سے ڈرتا ہو؟ روزہ رکھنا اس شخص کے لیے ہی آسان ہے۔ میں نے پچھلے 2 جمعوں کی تقریروں میں یہ بات عرض کی، جس کے دل میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت ہو۔ نماز تراویح پڑھنا اسی کے لیے آسان ہے جس کے لیے بھائی کیا ہو؟ اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت دل میں ہو۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ساری انسانیت جو ہے وہ حضرت آدم اور حضرت حوا سے پیدا ہوئی ہے۔ پہلا سبق یہ دے دیا کہ تم دونوں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، تمہارا مزاج، تمہاری نفسیات سب کچھ ایک جیسی ہیں۔ اگر مرد یہ چاہتا ہے کہ سارا کچھ میرے لیے ہی ہو تو یہ انصاف کے خلاف ہے۔ جس طرح جذبات مرد میں ہیں اسی طرح عورت میں ہے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ لوگوں، یہ جو تمہاری آپس کی رشتہ داریاں ہیں، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تم سے رشتہ داریوں کے حقوق کے بارے میں بھی سوال کریں گے، تمہیں اللہ کو حساب دینا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رشتہ داری کو کاٹو نہ، سل من قطع، جو تمہارے ساتھ چلنا نہیں چاہتا تم اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے رزق میں برکت ہو، تمہاری عمر میں برکت ہو، اور تمہارے مرنے کے بعد تمہاری نیک نامی رہے، بھئی تیسرا حدیث میں کیا ہے؟ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری نیک نامی، کافی عرصہ تک تمہارا ذکر خیر، تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، تو رشتہ داری کے حق کو مد نظر رکھو، رشتہ داری کے حق کو ادا کرو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری کا بہت حق، اسی لیے جب مکہ فتح ہوا
اور مکہ والوں کو معاف کرنے میں ایک اس بات کو بھی دخل تھا کہ یہ سارا کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور آپ کا کنبہ تھا۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا کہ جس وقت حنین کے سارے قیدی تقسیم ہو گئے، سب سے زیادہ مال غنیمت آیا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن پہنچی جو بنو سعد میں سے تھی۔ تو چونکہ بہت سالوں بعد ملاقات ہو رہی تھی، 50 سالوں کے بعد ملاقات ہو رہی تھی، وہ بھی بالکل بڑھاپے میں تھی اور اللہ کے نبی بھی بڑھاپے میں تھے، پہچان نہ سکے۔ جب انہوں نے آ کے بتایا کہ میں بنو سعد میں سے حلیمہ سعدیہ کی بیٹی فلاں ہوں، تو ظاہر ہے انہوں نے اللہ کے نبی کو گود میں کھلایا تھا، اللہ کے نبی کو پالا تھا، انہوں نے اللہ کے نبی فوراً پہچان گئے اور ان کے احترام میں کھڑے ہوئے، ان کے لیے چادر بچھائی، ان کو احترام سے بٹھایا، چونکہ جو دودھ شریک بہن ہے بھائی وہ بھی کس کی طرح ہے؟ ہاں، حقیقی بہن کی طرح ہے۔ بہرحال جب ساری بات پوچھی کس لیے آئی، انہوں نے بتایا کہ یہ جو بنو حوازن جن پر آپ کا حملہ ہوا ہے اس میں ہمارا قبیلہ بھی شامل ہے۔ ساری بات کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کے قیدی سب کچھ چھوڑ دیا اور ان کو بہت انعامات دے کر رخصت کیا۔ اور بھائی سورہ نساء میں قرآن کریم نے ایک حکم یہ دیا ہے کہ اگر تم ایک سے زائد نکاح کرنا چاہو، عربوں کے یہاں کیا تھا؟ عربوں کے یہاں 50 نکاح تھے، 150 بھی نکاح تھے، اور اس میں ظلم بھی بہت زیادہ تھا۔ جس عورت کو وہ صحیح طرح بسانا نہ چاہتے اس کو بھی اپنے نکاح میں رکھتے تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائے۔ 100 نکاح کر کے ان میں سے جن کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں ان کو رکھ لیا، باقیوں کی زندگیوں کو اسی طرح برباد کر دیا۔ اسلام نے پابندی لگا دی۔ غالباً حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو ان کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 4 رکھ سکتے ہو، 4 سے زائد ہے۔ بھائی میری بات سمجھنا ذرا، خلاصہ مجھے بیان کرنا ہوتا ہے، میں نے کئی مرتبہ میں اکثر یہ کہہ دیتا ہوں، دوسرے تیسرے دن بعض مرتبہ چاہتا ہے کسی ایک ہی نقطے پر پورا درس ہو۔ آپ لوگوں نے کیا سن رکھا ہے کہ جی اسلام میں ظلم ہے، کتنی شادیوں کی اجازت ہے؟ اسلام نے اس مسئلے کو بڑھایا ہے یا اس کو گھٹایا ہے؟ حضور کے زمانے میں عام انسانی معاشرے میں 150 200 شادیاں تھیں۔ اسلام نے اس مسئلے کو کم کیا ہے یا بڑھایا؟ یہ تو اسلام کی مہربانی ہے۔ زیادہ سے زیادہ شادیوں کو اسلام نے کیا کیا؟ سکیڑا، کم کیا کہ جناب 100 شادیاں نہیں کر سکتے، 50 شادیاں کتنی کر سکتے ہو؟ 4۔ اور ان 4 میں بھی تمہارے لیے انصاف ضروری ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر انصاف نہ کر سکو تو پھر کیا کرنا ہے؟ صرف ایک۔ یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے، ضرورت کی چیز ہے۔ ایک ضرورت کے تحت 1 کر لو، 2 کر لو، انصاف نہ کر سکو تو کتنی کرنی ہے؟ یہ اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا کہ اسلام نے اس مسئلے کو بڑھا دیا ہے، 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ حالانکہ اسلام نے حد سے زیادہ بڑے ہوئے مسئلے کو اسلام کہاں لایا ہے؟ اعتدال میں لایا ہے۔ بہت سال پہلے میں نے ایک پروگرام میں ایک امریکی گلوکار تھے، وہ مسلمان ہو گئے، زندگی پلٹ گئی اور ماشاءاللہ ان کی بیوی بھی حجاب لگ گئی پہننے، تو وہ امریکی میڈیا کے سامنے، امریکی میڈیا کے ہتھے چڑھ گئے۔ وہ ان سے سوالات کر رہے ہیں، میں نے ان کا اردو ترجمہ سنا۔ اس سے کہا جناب یہ ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا میری بیوی ہے۔ کہنے لگے جناب آپ نے وہ دین قبول کر لیا ہے جس دین میں 4 شادیوں کی اجازت ہے؟ ان سے کیا سوال کیا؟ آپ نے وہ دین قبول کر لیا ہے جس دین میں کتنی شادیوں کی اجازت ہے؟ اس نے کہا جناب جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا تمہاری ہی طرح کا جانور تھا، اس کے الفاظ ہے، میں تمہاری ہی طرح کا کیا تھا؟ جانور تھا۔ اس وقت کم سے کم میرا 150 خواتین سے ناجائز تعلق تھا، اس پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب میرا ایک خاتون سے اخلاقی، قانونی، شرعی تعلق ہے، میرے مرنے کے بعد یہ میری وراثت کی مالک ہوگی، تمہیں اس پر بڑا اعتراض ہے۔ اور آج دنیا یہی چاہتی ہے، اخلاقی اور قانونی، جس میں ایک مرد ساری زندگی اپنی بیوی کی کفالت کرے، وہ نہیں بارے میں اصل میں مقصد ہوتا ہے، عنوان اوپر بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ وہ بعض الفاظ فحش ہوتے ہیں، سمجھانے پڑتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے یورپ کا طریقہ ہے کہ یہ گوبر پر نا چاندی کا ورق لگا کے پیش کرتا ہے۔ یہ گوبر پر کیا کرے گا؟ چاندی کا ورق لگا کے پیش کرے گا۔ یورپ ہمیشہ عنوان خوبصورت،
اس کے پیچھے پوری بغیرتی، مذہبی آزادی، اس کے پیچھے انبیاء کی توہین، اس کے پیچھے دین کی توہین، اس کے پیچھے کہتے ہیں جی میرا جسم میری مرضی، اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے بے حیائی کیا کچھ ہے، اور الفاظ عنوان رکھیں گے اعلیٰ اور اس کے پیچھے کیا رکھیں گے، ساری بغیرتیاں رکھیں گے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں یتیم کے حق کو بیان کیا کہ یتیم کے مال کو ناجائز طور پر جو کھائے گا وہ اس طرح ہے جس طرح اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہا ہے، کل قیامت والے دن اس کو جہنم میں عذاب بھی یہ ہوگا کہ اس کی آنتڑوں میں، اس کی آنت میں، اس کے پیٹ میں اور اس کی انتڑیوں میں بھائی جہنم کی آگ کو کیا کر دیا جائے گا، داخل کر دیا جائے گا۔ قرآن کریم نے وراثت کے احکام بھی بیان کیے، ان میں سے تفصیل ہے۔ قرآن حضور کے زمانے میں عورتوں کو وراثت کا اہل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام کے ذریعے قرآن نے احکام دیے کہ مرد اور عورت دونوں وراثت کے حقدار ہیں۔ بھائی مرد اور عورت کیا ہے؟ نمبر 2، مرد کا حق عورت سے زیادہ ہوگا، مرد کا حق عورت سے کیا ہوگا، زیادہ ہوگا۔ نمبر 3، جس شخص کا انتقال ہوگا اس کی ملکیت میں جو کچھ ہوگا وہ سارا کا سارا وراثت ہے، وہ سارا کا سارا کیا ہے، وراثت ہے۔ اور نمبر 4، وراثت کا تعلق قرآن نے فرمایا مرنے کے بعد ہے، زندگی میں وراثت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اکثر میں یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں، والد ابھی زندہ ہیں، اولاد کہتی ہے ہمارا حق دو، بھئی تمہارا حق کہاں سے آیا؟ والد ابھی زندہ ہے، بیٹے زبردستی کرتے ہیں کہ جی ساڈا حق دیو، بھئی تمہارا حق کہاں سے آیا؟ میرے پاس ایک مسئلہ آیا، اب تو وہ بزرگ فوت ہو گئے، ان کا پوتا دادے کے ساتھ میرے ساتھ بحث کرنے آیا کہ جی دادا جی ساڈا حق نہیں دیندے۔ میں نے اس کو بڑا سمجھایا نرم، جب نہ سمجھا میں نے کہا جناب تیرے پیو دا حق نہیں، تو کتوں آ گیا؟ اب جب اسے سخت الفاظ کہے کہ جناب جس دادے سے مطالبہ کر رہے ہو اس سے تمہارا ابا مطالبہ نہیں کر سکتا، تم کہاں کر رہے ہو، تمہاری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ تو جب تک کہ مسلمان زندہ ہے اس کے مال پر وراثت چل نہیں سکتی، چاہے ایک بندے کی 100 سال عمر ہے، اس کے بیٹے 80 سال کے ہیں، اپنے ابا کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وراثت میں سے ہمارا حق دو۔ قرآن کریم نے سورہ نساء میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے جب تک آخری سانس نہ آ جائے، جب انسان نرغے کی کیفیت میں آ جائے تو قرآن نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے کو بھائی کیا کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، عورت کو جو مہر دو وہ چھینا نہ کرو، وہ واپس نہ لیا کرو۔ ہمارے یہاں مہر لکھا جاتا ہے اور اکثر یہ ہوتا ہے کچھ تھوڑا سا نقد لکھ دیتے ہیں، باقی ادھار ہے، نیت ہوتی ہے نہ دینے کی، یہ گناہ ہے۔ مہر دے کے اکثر اس کو واپس لے لیا جاتا ہے۔ عورت کو جو زیور دے دیا جی 5 تولے زیور ہے، بچی اس میں اپنی مرضی کر نہیں سکتی، اگر اس نے معمولی سا بھی آگے پیچھے کر دیا تو اس کی خیر نہیں۔ جو مہر دے دیا عورت کو وہ عورت کی ملکیت ہے، جو چاہے کرے، شوہر اور شوہر کا خاندان ساس سسر اس کو پوچھ نہیں سکتے۔ قرآن کریم نے انسان کی انسانیت کو محفوظ رکھنے کے لیے یہاں بتا دیا کہ تمہارے لیے کون کون سے رشتے نکاح کے لیے حرام ہیں۔ قرآن کریم نے وہ رشتے بیان کر دیے ہیں کہ جہاں تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم نے اس سورۃ النساء میں نکاح کا مقصد بھی بتایا کہ نکاح کا مقصد جو ہے وہ پاک دامنی ہے اور گھر کو آباد کرنا ہے۔ قرآن کریم نے 5ویں اس سورہ نساء میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جو مسلمان بڑے گناہوں سے بچیں گے، ان تجتنبوا کبائر، بھائی جو مسلمان کس سے بچیں گے؟ بڑے گناہوں سے۔ بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے چھوٹے گناہ خود بخود کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ بڑے گناہ کون سے؟ ہمارے یہاں لفظ بولا جاتا ہے گناہ کبیرہ۔ گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہا جاتا ہے اسلام میں جن گناہوں پر سزا ہے، یا جس گناہ پر جہنم کی وعید ہے، یا جس گناہ پر اللہ کی ناراضگی کے الفاظ ہیں، یا جس گناہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے الفاظ ہیں۔ یہ 4 باتیں جس گناہ کے ساتھ آ جائیں گی اس کو کیا کہا جائے گا؟ گناہ کبیرہ۔
جو مسلمان بڑے بڑے گناہوں سے بچے گا اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھائی خود بخود کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ قرآن کریم نے سورہ نساء میں اس بات کو دوبارہ بیان کیا کہ تمہارے لیے کسی مسلمان کا مال اس کی اجازت کے بغیر لینا جائز نہیں۔ ہاں تم تجارت کے ذریعے ایک دوسرے کا مال لے سکتے ہو۔ ایک بندہ جو ہے وہ سامان بیچ رہا ہے، دوسرے سے پیسہ لے رہا ہے، یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ رشوت، کسی بے ایمانی اور فراڈ کے ذریعے کسی کا مال لے نہیں سکتے۔ قرآن کریم نے سورہ نساء میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ گھر چلانے کے لیے گھر کا امیر اور منتظم جو ہے وہ شوہر ہوگا۔ بھائی وہ کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو گھر کا نگران بنایا ہے دو وجہ سے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت سے زیادہ انتظام اور فیصلہ کی صلاحیت دی ہے۔ دوسرا، گھر کے سارے اخراجات اسلام نے کس پر رکھے؟ مرد پر رکھے ہیں۔ ان دو وجہ سے یہ کہا کہ گھر چلانے میں قوت فیصلہ سربراہ کی حیثیت بھائی گھر میں کس کی ہے؟ بھائی آپ کو تھوڑی سی نیند آ رہی ہے، تھوڑا سا تازہ کر دوں آپ کی ایک ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ چھیڑ کر۔ عورت کو فرمایا کہ گھر کی سربراہی عورت کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ یہی حکم ملک کا ہے کہ ملک میں بھی عورت کی سربراہی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس قوم نے عورت کو سربراہ بنایا وہ کبھی بھی فلاح، صحیح حدیث ہے۔ لیکن اس کا تعلق صرف نون لیگ سے نہیں ہے، سارے مسلمانوں سے ہے۔ کس سے ہے؟ ہمارا یہی مسئلہ ہے۔ جس زمانے میں بے نظیر حکمران بنی تھی اس زمانے میں نون لیگ والے یہ حدیث پوچھا کرتے تھے۔ آج کل چونکہ ان کی خاتون وزیر اعلیٰ آ گئی ہے، آج کل پی ٹی آئی والے یہ حدیث پوچھتے ہیں۔ 4 بندوں نے مجھے اس حدیث سے پوچھا، اس حدیث کے بارے میں، صاحب حدیث صحیح ہے؟ میں نے کہا بعد میں بتاؤں گا، ناراض نہ ہونا، پہلے تھوڑا تعلق پی ٹی آئی نہ لے۔ کہنے لگے جی۔ میں نے کہا ہمیں پتہ ہے آج کل یہ حدیث پی ٹی آئی والوں کو یاد آ رہی ہے، کل کو پیپل پارٹی والے آ جائیں گے، ان کی عورت آ جائے گی، باقی پارٹیوں کو یہ حدیث آ جائے گی، تو یہ دین نہ ہوا۔ بات کرنی چاہیے سیدھی سیدھی، آپ راضی ہو ناراض ہو، یہ دین نہ ہوا۔ عورت کی حکمرانی اسلام میں جائز نہیں، وہ عورت پیپل پارٹی کی ہو، نون لیگ کی ہو، تحریک انصاف کی ہو، کسی کی بھی ہو، چاہے دینی جماعت کی ہو، ہرگز جائز ہے۔ وہ میری بیٹی ہو پھر بھی جائز نہیں، وہ آپ کی بیٹی ہو پھر بھی۔ اسلام کے احکام تو سب کے لیے ہیں، ہم اسلام کو اپنے مفادات میں استعمال کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ دین کی توہین ہے۔ بھائی غلط بات تو نہیں کہہ دی میں نے کوئی؟ اسلام نے یہی کہا ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو، شرک سے بچو، ماں باپ کے حق کو ادا کرو، رشتہ داروں کے حق کو ادا کرو، غریبوں کے حق کو ادا کرو، پڑوسیوں کے حق کو ادا کرو۔ قرآن نے ایک یہ حکم دیا ہے کہ تم سخی بنو، بخل سے بچو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر صبح کو ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، وہ دعا کرتا ہے اے اللہ آپ کے بندوں میں سے جو سخی ہو اس کے رزق میں برکت دے دے، آپ کے بندوں میں سے جو بخیل ہو اس کے رزق کی برکت کو تنگ کر دے۔ سخی وہ ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہو، سخی وہ ہے جو حج فرض ہونے کے بعد اپنے مال میں سے حج کرتا ہو، سخی وہ ہے جو صدقہ فطر دیتا ہو، سخی وہ ہے جو زکوٰۃ جو قربانی کرتا ہو، سخی وہ ہے جو اپنے بیوی بچے ماں باپ رشتہ داروں کا حق ادا کرتا ہو، سخی وہ ہے جو اپنے ملازموں کو طریقے سے عزت کے ساتھ تنخواہ دیتا ہو، بخیل وہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے جو فرائض رکھے ہیں ان کو ادا نہ کرتا ہو۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے ایمان والو جب تم غفلت کی حالت میں ہو اس وقت نماز کے قریب نہ آؤ۔ اس طرح نماز نہ پڑھو کہ تم سو رہے ہو، تمہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ نماز کو بیداری پوری توجہ کے ساتھ پڑھو۔ کس کے ساتھ پڑھو؟ علماء نے لکھا ہے کہ اگر طبیعت میں بہت مثلا عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، نیند آ رہی ہے بہت، تو بھائی الارم لگا کے 2 گھنٹے سو جاؤ تاکہ کچھ غبار اتر جائے، پھر اطمینان سے کیا کرو۔ آپ حضرات کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ کے کیا کرتے؟ تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے تاکہ تھکاوٹ کیا ہو جائے، اور پھر جب کوئی تھوڑی دیر آنکھ لگا لیتے طبیعت تازہ ہوتی، پھر اللہ کے نبی کیا کرتے؟ فجر کے لیے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتے۔ قرآن کریم نے ایک یہ ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن
اہل جہنم اور دوزخیوں پر جب جہنم کی آگ چھوڑی جائے گی اس سے ان کے جلد اور ان کے جسم کے لوتھڑے جل جائیں گے، اور پھر جب یہ عذاب پورا ہو جائے گا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیر ھذا، تو فی الفور ان کے جسموں کو دوبارہ ٹھیک کر دیا جائے گا، ان پر پھر عذاب کو مسلط کر دیا جائے گا، چونکہ وہاں موت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے بھائی جنت کی نعمتیں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر کوئی کفر اور شرک پر مر گیا اس کے لیے جہنم بھی کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا سورہ نساء میں، اللہ تعالیٰ تمہیں امانتوں کی ادائیگی کا حکم دیتے ہیں، تمہارے پاس جب کوئی امانت رکھی جائے دیانت سے واپس کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی امانت ہے، اس کو سلیقے سے استعمال کرو۔ مال ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہم سب پر کیا ہیں؟ امانتیں ہیں، بھائی ان کو کیا کرو؟ پوری طرح ادا کرو۔ بددیانتی حضور نے فرمایا منافق کا کام ہے کہ وہ امانت میں کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے۔ قرآن کریم نے ایک حکم یہ دیا ہے، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے اپنے اختلاف کو اللہ اور حضور علیہ السلام کے حکم کے سامنے پیش کرو، جیسا فیصلہ ہو اس کو کیا کر لو؟ بھائی اس کو کیا کر لو؟ آج ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہم اگر مسلمان اپنے دین پر عمل کر لے تو عدالتوں کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے میں یہ تو بہت بعد میں حضرت عمر نے جا کے عدالت الگ کی نا، وگرنہ ان کے یہاں جھگڑے، دیکھو یار کتنا بڑا عالم اسلام ہے، پورے شہر میں ایک گورنر ہوتا، پورے مکہ میں کتنے؟ ایک گورنر ہے، وہی عدالت وہی سب کچھ، کوئی ایک بندہ ہی پورے شہر کے فیصلے کر لیتا تھا، کیوں؟ ان میں دیانت تھی۔ ہمارے یہاں بے ایمانی ہے۔ مثلا ایک مثال دے دوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت پڑی، مسجد نبوی کیا پڑ گئی؟ چھوٹی پڑ گئی، لوگ مسجد سے باہر نماز پڑھتے، ساتھ نکر میں حضرت عباس کا گھر تھا کونے میں۔ اب جب باب السلام اسلام کے لیے داخل ہوتے ہیں نا، 3-4 قدم، کوئی 10 قدم اٹھا کے نا، 10-15 قدم اٹھا کے، یہ آگے حضرت عباس کا مکان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ اس مکان کو کیا کریں؟ مسجد میں۔ حضرت عباس سے کہا کہ آپ یہ مکان مجھے دے دیجئے اور آپ پیسے لے لیں، میں مسجد نبوی میں توسیع کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس نے فرمایا میں نہیں دیتا۔ حضرت عمر نے فرمایا ریاست لے سکتی ہے، کیوں نہیں دیتے؟ حضرت عباس نے فرمایا نہیں دیتا۔ ان کا مزاج تھا جہاں جھگڑا ہو جائے کہتے تھے بھئی کسی ایک کو ثالث مان لو، اس نے جو فیصلہ کر لیا قبول ہے، ہماری طرح نہیں، ہماری طرح نہیں۔ اب میرے پاس اب تو الحمدللہ دوستوں کو پتہ چل گیا میں ثالث نہیں بنتا، چونکہ ثالث میں جس کے حق میں فیصلہ گیا وہ راضی، اور جس کے خلاف گیا، جب آپ نے فیصلہ بننا پکی بات ہے ایک پارٹی نے آپ سے ناراض ہونا ہی ہونا ہے، اس لیے ہم پہلے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، بھئی ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم کوئی مسئلہ پوچھنا ہے پوچھو، سال سے گھر کرو جا کے، جس کے خلاف فیصلہ گیا اس نے اگلے دن ہی کہہ دینا اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں، اس کے پیچھے نماز جمعہ بھی جائز نہیں، اس سے سلام لینا بھی جائز نہیں، چونکہ اس نے فیصلہ کیا کیا ہے ہمارے۔ تو لوگوں کا یہ مزاج ہے، ان کا ایسا مزاج نہیں تھا۔ اب جب ادھر خلیفہ وقت ہیں اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، دونوں نے اتفاقاً طے کیا کہ کسی ایک کو ثالث بنا لیں۔ کس کو بنائیں؟ نظر پڑی امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب جا رہے ہیں، حضرت ابی کو بلا لیا، حضرت ابی کو بلا لیا، اور حضرت عمر نے اپنی بات سنائی، حضرت عباس نے اپنی بات سنائی۔ حضرت ابی بن کعب یہ خلیفہ وقت ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، 1 منٹ میں لے سکتا ہے، جس سے کیسر و کسریٰ کانپ رہے ہیں، اتنا طاقتور ہے۔ فیصلہ جب پوری بات سنی، حضرت ابی بن کعب نے سن کر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے بغیر اجازت کے کسی کا مال نہیں لیا جا سکتا۔ حضرت عمر سے کہا جب تک حضرت عباس راضی نہ ہوں آپ ان سے مکان۔ حضرت عمر نے فرمایا جی بالکل ٹھیک ہے، فیصلہ قبول ہے۔ کیا ہے؟ فیصلہ قبول ہے۔ گھر چلے گئے۔ اگلی نماز میں حضرت عمر آئے، حضرت عباس نے کہا میں نے آپ کی بات کو سوچا ہے، مسجد کو ضرورت ہے، لہٰذا میں اپنا مکان بغیر پیسے لیے ویسے ہی مسجد کے لیے دیتا ہوں۔ انصاف کی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ انصاف سے دلوں میں صفائی پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جہاں تمہارا جھگڑا ہو تو بھائی کس کے حکم کو مد نظر رکھو؟ اللہ اور اس کے رسول کو۔ آپس میں جھگڑا ہو گیا، بھائی دین کا مسئلہ معلوم کر لو، جو اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، ہم ان پر عمل کریں گے۔ اور بھائی وہ
سورہ نساء میں ایک وہ بات بھی ہے جو بڑی مشہور ہے لیکن ہر مسلمان کو بہت لذت دیتی ہے، سکون دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان صحابی کو جن کے دل میں یہ سوال آیا، انہوں نے ہمارے کلیجے کو بھی ٹھنڈا کر دیا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا اللہ کے نبی میری صورتحال یہ ہے کہ میں جب پریشان ہوتا ہوں آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہوں، پریشانی دور ہوتی ہے۔ جب میں کبھی غمگین ہوتا ہوں آپ کا چہرہ انور دیکھ لیتا ہوں، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ جب مجھے رہنمائی درکار ہوتی ہے آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ سے پوچھ لیتا ہوں رہنمائی سے۔ آج گھر بیٹھے بیٹھے ایک خیال آیا جس سے میں بہت بے چین ہو گیا ہوں۔ وہ خیال یہ ہے آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو جنت الفردوس میں ہوں گے، ہم امتی ہیں، ہم تو جنت میں بہت نیچے ہوں گے۔ یہاں تو ہم گویا کہ میں یوں کہہ لیتا ہوں یہاں تو ہمیں جنت کی نعمت میسر ہے، جب چاہتے ہیں آپ کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کی بات سن لیتے ہیں، آپ کے چہرے انور کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔ جنت میں جا کے ہم تو آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، اے میرے اللہ پھر ہم اس جنت میں کیا کریں گے جہاں آپ کو سن نہ سکیں، آپ کو دیکھ نہ سکیں، آپ کے پاس بیٹھ نہ سکیں۔ میں اس وجہ سے بہت بے چین اور پریشان ہوں۔ یہ بات سن کر اللہ کے نبی کو بھی تعجب ہوا، چونکہ اس سے پہلے یہ سوال سامنے آیا۔ اللہ کے نبی خاموش کے اس کو کیا جواب دوں، اتنے میں قرآن کریم کی آیات آ گئی۔ قرآن کریم نے پوری امت کا مسئلہ حل کر دیا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، ان سے کہہ دیجئے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، کل قیامت والے دن انعم اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ انعام دے گا کہ تمہارا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اور آگے پتہ کیا فرمایا، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقہ، لوگوں اس سے پیارا کوئی ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے اعلیٰ کوئی ساتھ ہو ہی۔ اب ہم بھی الحمدللہ ہر امتی کو سکون مل گیا، جتنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے جنت میں اتنا ہی بالکل حضور کا قرب ملے گا۔ حضور کا کیا ملے گا؟ قرب ملے گا۔ بہرحال اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں مجھے خلاصہ پورا کرنا ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم کافروں کے مقابلے پر جہاد کرو، بالکل نہ ڈرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میں نے پہلے بھی بات عرض کی ہے، ہم جتنی شہادتیں دیکھ رہے ہیں نا غزہ میں، یہ اسرائیل بدبخت فلسطین کی عوام پر حملہ کر رہا ہے۔ کس پر کر رہا ہے؟ اور جو جہادی قوت حماس جیسی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اسرائیل کے سامنے کھڑی ہیں، ان کی لاشیں دکھا کیوں؟ انہوں نے تو اسرائیل کو الٹا لٹکا رکھا ہے۔ اسرائیل تاریخ کی سب سے مشکل ترین جنگ میں ہے، اسرائیل کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ حماس اور فلسطینی مجاہدین کے سر پر ہاتھ رکھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اگر عالم اسلام کھڑا ہو جائے تو اسرائیل کو 2 دنوں میں گھٹنے ٹیکنے پڑ سکتے ہیں۔ یہ جہاد کی طاقت ہے۔ لیکن بندہ جب جہاد میں اترتا ہے تو پھر بظاہر یہ کہتے ہیں یار اتنی موتیں ہو رہی ہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جناب موت تو تمہاری جہاں لکھی ہوئی ہے آنی ہی آنی ہے، موت سے نہ ڈرو، موت سے نہ ڈرو۔ حضرت خالد بن ولید کیا فرمایا کرتے تھے جب وہ ایک کافر شاعر نے، مد مقابل فوج کے شاعر نے حضرت خالد بن ولید سے جو مکالمہ کیا تھا کہ تمہیں یہ موت سے ڈر نہیں لگتا، تو حضرت خالد بن ولید نے کیا فرمایا تھا؟ کہا جناب موت تو ہماری محبوبہ ہے، ہم تو ہر وقت اس سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں موت سے ڈراتے ہو۔ جتنا بندہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، اعتماد رکھتا ہے، بھائی اس کے دل سے موت کا خوف نکل جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے افلا یتدبرون القرآن، لوگ قرآن کریم پر غور نہیں کرتے؟ اگر تم قرآن پر غور کرو گے تو تمہیں ایک ایسی بات اس کتاب سے ملے گی جو تمہارے ایمان کو پکا کر دے گی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ وہ یہ ہے کہ اتنی لمبی چوڑی کتاب میں تم آپس میں کہیں بھی تضاد نہیں پاؤ گے، تضاد نہیں پاؤ گے۔ ہم کوئی ایک تقریر کرتے ہیں، بعض دفعہ خود پھنس جاتے ہیں، یار پونے گھنٹے کی تقریر میں میری زبان سے یہ جو بات نکلی ہے یہ اس سے متصادم ہے، یہ اس سے کیا ہے؟ متصادم ہے، اور ادھر اللہ کے کلام میں کوئی تضاد ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے اے ایمان والو جب تم آپس میں ملا کرو اچھے طریقے سے سلام کیا کرو۔ بھائی کیا یہ نہیں کہا سلام کیا کرو، بلکہ کیا؟ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اچھے طریقے سے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں یہ بھی داخل ہے اگر کسی نے ہم سے عاجزی سے سلام لی ہے ہمیں چاہیے اس سے بڑھ کر سلام لے۔
کسی نے ہمارے سامنے 2 ہاتھ بڑھائے ہیں تو یہ نہیں 1 ہاتھ، اللہ کے نبی 2 ہاتھوں سے سلام لیتے تھے۔ امام بخاری نے بھی عنوان قائم کیا ہے 2 ہاتھوں سے سلام لینا، سنت 2 ہاتھوں سے سلام۔ اگر کوئی مسکرا کے سلام لے رہا ہے تو ہم اس کا جواب بے نیازی سے نہ دیں، اچھے طریقے سے سلام۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تم کسی نیکی کی اور اچھائی کی سفارش کرو گے، کسی کو نیکی کی تلقین کرو گے، کسی کو اچھائی کی دعوت دو گے، تو لوگ اس پر جتنا عمل کریں گے، دعوت اور تلقین اور سفارش کرنے والے کو بھی بھائی کیا ملے گا؟ اتنا ہی اجر ملے گا۔ بس ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا منافقین کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان کہلوانے کے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ضروری تھا۔ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور کرو۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان صرف کس کو سمجھا جاتا تھا؟ جو کہاں آ کے نماز پڑھے۔ اس کا اثر یہ تھا کہ بڑے سے بڑے سکہ بند منافق ان کو بھی اپنا نفاق چھپانے کے لیے کہاں آ کے نماز پڑھنی پڑتی تھی؟ مسجد میں۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے ان مسلمانوں کا جو رمضان میں بھی مسجد کا منہ نہ دیکھے، جو رمضان میں بھی مسجد کا، ابھی آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے 70% کا رمضان تو ختم ہو گیا نا کل بھائی۔ دوسرے تیسرے روزوں کو مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کا رمضان کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کا تو زور ٹوٹ گیا سارا۔ حضور کے زمانے میں منافق سمجھا جاتا تھا اس کو جو مسجد میں آ کے نماز۔ اچھا اگلی بات، وہ بھی مرض میرے اور آپ کے اندر ہے، منافقین اب اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے مسجد میں آنا پڑتا، دل سے آتے نہیں تھے، نماز سے کوئی دلچسپی نہیں، مقصد ریاکاری ہے، تو آ کے بس یوں کھڑے ہو جاتے جیسے اچھی مصیبت میں پھنسے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، تھکے مرے مرجائے ہوئے۔ مصیبت ہے، اپنا بھرم بھی رکھنا ہے، اپنا نفاق بھی چھپانا۔ اب مسجد میں آ کے کبھی ادھر کبھی یوں کہ جلدی جان چھوٹے یہاں سے بھاگ جائیں۔ تو بھائی آپ مسجد میں آ کے یہ کچھ کرتے ہیں کہ نہیں؟ نماز تراویح ہے، وہ کل میں بیٹھا تھا عصر کے بعد، وہ ایک دوست آگے کل مجھ سے آپ کو ایک لطیفہ بتانا ہے۔ میں کہا جی سناؤ۔ وہ لطیفہ مجھے دکھایا انہوں نے اپنے موبائل پر۔ وہ نماز تراویح ہو رہی ہے اور پیچھے نوجوان لیٹے ہوئے ہیں، نیچے لکھ رکھا تھا کہ نماز جنازہ وہ ہے جس میں میت آگے ہوتی ہے، نماز تراویح وہ ہے جس میں میت پیچھے ہوتی ہے۔ میں نے کہا بھائی نکتہ تو کسی نے صحیح پکڑا ہے۔ ہاں، نماز جنازہ وہ ہے جس میں میت کہاں ہوتی ہے؟ آگے، اور نماز تراویح وہ ہے جس میں میت کہاں ہوتی ہے؟ پیچھے ہوتی ہے۔ سارے سوئے پڑے ہیں۔ اب وہ سوچتے ہیں جان کو نہ، اگر مومن اللہ کے کلام کو سمجھتا ہو، اللہ کے کلام کو سمجھتا ہو، بھائی تھوڑی بہت کمزوری ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ ہر سست بندہ جو ہے وہ منتوبہ نعوذ باللہ، میں یہ بات نہیں کر رہا، تبھی کمزوری ہو جاتی ہے، لیکن مزاج نہ ہو، عادت نہ ہو۔ اس لیے قرآن نے فرمایا یہ منافق ہیں جو مسجد میں آ کے کیا ہو جاتے ہیں؟ دل گرفتہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اپنی نماز میں اللہ کو یاد کرنا نہیں چاہتے، صرف اپنے نفاق کو چھپانا چاہتے ہیں۔ مسلمان مسجد میں یوں آتا ہے جیسے باغ میں داخل ہو رہا ہے۔ جیسے کس میں داخل ہو رہا ہے؟ باغ میں۔ اللہ کے نبی نے مسجدوں کو جنت کا باغ قرار دیا، جنت کا قطع، وہ مسجد میں آ کے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، آخری بات، اللہ کے نبی نے فرمایا جس مسلمان کو دیکھو اس کا دل مسجد میں بڑا لگتا ہے، مسجد سے باہر جاتے ہوئے بے چین ہو جاتا ہے۔ فرمایا جس مسلمان کو یہ دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو، کل قیامت والے دن اللہ کا نور ایسے لوگوں کے آگے آگے ہوگا جو مسجدوں میں شوق سے آتے ہیں، جو مسجدوں میں کس سے آتے ہیں؟ شوق سے آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔